الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 8، عالم دین کے آداب۔ عالم کے لیے لازم ہے کہ علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرے، تکبر سے بچے لیکن باوقار رہے، اپنے آپ کا سٹیٹس بلند رکھے، درس دیتے وقت، نماز پڑھاتے وقت، دعا کرواتے وقت متکبرانہ تکبر والا انداز نہ اپنائے، علم سیکھنے والے کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، کند ذہن والے کو ذلیل نہ کرے، جو بات کو لیٹ سمجھتے ہوں یا جلدی پک نہ کر پاتے ہوں اور یا ان کو بار بار سمجھانے سے بھی سمجھ نہ آتی ہو اور آسان کر کے سمجھنا چاہتے ہوں، ان کو ذلیل نہ کرے بلکہ نرمی اور زیادہ اچھے انداز سے سمجھائے۔ اور اگر کوئی مسئلہ، کوئی بات معلوم نہیں ہے، علم میں نہیں، تو معذرت کر لے، اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے یہی طریقہ اپنایا ہے۔ جب کوئی سوال کرے تو برا نہ مانے بلکہ اخلاص کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر جوابی مسئلہ کے خلاف کوئی دلیل دے تو غور سے سنیں اور اپنے جواب کے مخالف کی بات کو درست پائے تو اسے قبول کرے۔ اب عالم دین کے لیے آداب۔ لوگوں کو کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ جب کوئی عالم دین کی مجلس میں جائے تو انہیں سلام کرنے میں پہل کرے اور عالم دین کے ساتھ گفتگو کی کثرت سے پرہیز کرے کہ یہ ادب نہیں ہے۔ عالم دین کو زیادہ بولنے کا موقع دیں۔ جب عالم دین پوچھے تو اس کے بارے میں جواب دے۔ جب عالم دین کھڑا ہو تو ادب یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور ادب کی وجہ سے کھڑا ہو جائے۔ عالم دین سے گفتگو کرتے وقت نہ ہی ہنسے اور نہ ہی ان کی رائے کے خلاف بات کرے۔ جب عالم دین کھڑے ہو جائے تو نہ ان کے دامن کو پکڑنا چاہیے اور نہ ہی راہ چلتے ہوئے ان سے سوال کرنا چاہیے۔ یہی ادب ہے۔ راستے میں جب ٹیچر، استاد، اسکالر، پروفیسر، عالم دین، شیخ الحدیث سفر کر رہے ہوں، چل رہے ہوں تو ان سے سوال نہ کریں۔ اگر عالم دین ملاقات سے بیزاری کا اظہار کریں تو ان کے پاس کم آنا جانا چاہیے، کیونکہ ان کی اپنی ذاتی اور نجی اور معاشی اور معاشرتی مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اگر وہ برا مانیں، بیزاری کا اظہار کریں تو ان کے پاس آنا جانا کم کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عالم دین کا بھی مؤدب بنائے، آمین ثم آمین۔